को और जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं FTA चर्च, आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज का दिन जो ज़बरदस्त दिन है, हमारे निजात दहिंदा, हमारे बादशाह, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की याद के किस तरह वो एक बादशाह के तौर पर अपनी जान देने के लिए यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुआ। तो आज के पाम संडे की मुनासबत से खुदा के कलाम की तलावत हम करेंगे। आप जहाँ पर भी हैं आप बाइबल मुकद्दस निकालिए, मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब, और ये यादगारी है उस इक़्तिबास की जो आज के दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ जान देने के लिए, फसा का बर्रा। तो आओ हम 21वां बाब पहली आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने आदम को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये कौन है? और भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने निजात दहिंदा, अपने खुदावंद, अपने बादशाह, अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को, जो फसा का असल बर्रा है। और इसके बाद गुड फ्राइडे भी है, जिस दिन उसने सारी दुनिया का गुनाह अपने ऊपर लेकर एक आलमगीर कफारा दिया, और उसके कफारे और उसके खून ही के वसीले से आज हम सब उसका बदन है, कलीसिया है, खुदा का खानदान है। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे, हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद की, जो हमारा बादशाह है, हमारा मालिक है, जिसने अपनी जान सलीब पर देकर हमें रिहाई बख्शी, हमारे गुनाह मिटाए, हमारा कफारा दिया, बाप के साथ हमारी सुलह उसने करवा दी। आओ हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और पास्टर आरिफ यूसुफ से मेरी दरख्वास्त है वो आए और इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन तू भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू अपने कलाम को पूरा करना याद रखता है। तूने अपने कलाम को पूरा किया और अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को दुनिया को बचाने के लिए, उन्हें निजात देने के लिए भेजा।
اے خداوند یسوع مسیح تو جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، حلیم بادشاہ جو کرم کر کے نجات دیتا ہے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے اور اپنے لوگوں میں موجود ہے۔ آج خداوند پوری دنیا میں پام سنڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح تو جو نجات کا بادشاہ ہے، تجھے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاں، اس دنیا میں خداوند تو ہی ہے ہم سب کی امید، تو ہی ہے خداوند اس دنیا کو بچانے والا، اور تو ہی ہے وہ خداوند راج کرنے والا۔ تیری بادشاہی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اے باپ یسوع مسیح کے نام میں ہم سے کلام بھی کر، جب تیرا خادم کلام کرے او خداوند، اس وقت او خداوند تیرے کلام کے ذریعے سے جتنے لوگ او خداوند خدا اس او خداوند آن لائن کلام کو سنتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کے زندگیاں وہ گرمائی جائیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو بے بسی اور نا امیدی اور خوف کی فضا قائم ہے، یسوع مسیح کے نام میں آزادی پائیں، دلیری پائیں، اور یسوع مسیح تو جو بادشاہوں کا بادشاہ راج کرنے کے لیے آنے والا، تیری بادشاہی حتمی طور پر شروع ہونے کے لیے آنے والی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں اے باپ یہ دعا شکر گزاری کے ساتھ مانگتے ہیں، آمین۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یہ جو آج کا موقع ہے، یہ اس پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے جو زکریا کی کتاب میں ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارا بادشاہ آتا ہے، وہ زمین پر آیا، اس کی پہلی آمد، اس نے اپنی جان دی، اب پھر سے ہمارا بادشاہ آنے والا ہے، اور زبور نمبر 24 ہم گائیں گے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اور سارے مل کر ہم زبور نمبر 24 گائیں گے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا، سارے گائیں مل کر، تجھے کرو سر در
ہیلیلویا. ہمارا خداوند جلال کا بادشاہ ہے. ایک اور زبور نمبر 92 ہے. تیریاں صفتاں دے گونے گیت تے کرنا شکر خدا. ہم مل کر یہ زبور گائیں گے. ڈاکٹر لیاقت کیسر وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس کے بعد ہم خدا کا کلام بھی سنیں گے. لیکن آؤ ہم سارے مل کر گائیں. تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. ہیلیلویا. آؤ اپنے خداوند کی صفتیں، اس کی تعریف، اس کی شکر گزاری. زبور مل کر گائیے. تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. وڈے تیرے شفقت تیری، وڈے تیرے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری. کریے یاد سدا کے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. 10 تارا ایک ساز بنا کے، 10 تارا ایک ساز بنا کے، پیر پروت خوش رنگ بچا کے، پیر پروت خوش رنگ بچا کے. کریے یاد سدا کے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. اپنے کماں کو یا ربا، اپنے کماں کو ہیلیلویا. میں تو خوش حال ہے گیتا، میں تو خوش حال ہے گیتا. کریے یاد سدا کے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. میریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. تیرے ہاتھ دیاں کاریگریاں، تیرے ہاتھ دیاں کاریگریاں، بے خوشی دے ساز بجاواں، بے خوشی دے ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. کریے یاد سدا کے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. آمین. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. بھائی سلامت سامنے آ جائیں. ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے. وہ بھلا ہے اس کے بیٹے کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، جو ساری دنیا کا کفارہ ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے
نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ تو ہم ایک اور دعا کریں گے، بھائی سلامت اس دعا میں رہنمائی کریں گے خدا کے خادم کے لیے۔ پیار سے بڑے باپ، تیرے پیار کے لیے اب آپ نے دعا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے جہان سے ایسا پیار کیا، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو تیرے بیٹے کی وساطت سے ہم کو مل گئی، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ورنہ ہم کیا تھے، ہماری حیثیت کیا، خاندان گھرانے کیا، یہ سب تیرے بیٹے یسوع کے لہو کی بدولت ہوا۔ ہمیں ایک شناخت مل گئی، ہمیں ایک پہچان مل گئی۔ اب ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تیرے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے تو نے موقع فراہم کر دیا کہ ہم تیرے حضور آ کر اپنے ہونٹوں کی قربانیاں تیرے حضور گزران سکیں۔ تیری حضوری کے لیے، تیری موجودگی کے لیے، تیرے آ جانے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے قول کے مطابق یہاں پر اترا ہوا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں اس وقت تیرے خادم کو جس کے وسیلہ سے آج تو ہم سب کے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے، تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں، منت کرتا ہوں تیرا آسمان تیرے خادم پر کھل جائے، پاک روح کے زور کے مسا کے ساتھ ہم سب کی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، ترتیب، حکمت، دانائی، صحت، کلامی دینا، اور کلیسیا کو سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل دینا۔ باقی سارے وقت میں ہماری سہایتا کرنا، مدد کرنا، مسیح کے مہیا کرنے والے نام سے مانگتے ہیں، بخش دے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، ضروری اعلان ہے۔ اس کے بعد آج آپ کو پتہ ہے ہولی کمیونین بھی ہے، اور ہم نے آپ سب کو کمیونیکیٹ کر دیا کہ آپ اپنے اپنے سیلز میں، اپنے اپنے گھروں میں ہولی کمیونین کریں گے، اور اسی طرح بالکل جب آن لائن ہی ہم یہاں پر روٹی توڑیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو۔ جو لوگ ڈسکنیکٹ ہو جائیں یا وہ اپنے طور پہ اپنے گھروں میں ہولی کمیونین کیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آج ایف جے چرچ بہار کالونی کے جو خزانچی صاحب ہیں، صابر صاحب، وہ چرچ بلڈنگ میں 11 بجے سے 12 بجے تک 1 گھنٹہ ہوں گے۔ آپ جو سیلز کے جتنے لیڈر ہیں جو ہدیہ کلیکٹ کرتے رہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں، آج وہاں پر ان کو جمع کروائیے گا جیسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی ٹائتھ اور ڈونیشنز، شکر گزاریاں جو بھی دینا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر ایف جے چرچ بہار کالونی میں موجود ہوں گے۔ ضرور وہاں پر جائیے گا۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے، اور تمام آنے والے پروگرام بھی اگر حالات ایسی رہے تو گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے جو عبادات ہیں، سن رائز اور ساری، ہم آپ کو اناؤنس کریں گے کہ ہم کس طرح سے آپ تک ریچ کریں گے۔ تو ابھی ڈاکٹر لیاقت کیسر وہ آئیں گے اور آج خدا کے کلام کی خدمت کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند مسیح یسوع کے بابرکت نام میں ایف جی اے چرچ کے تمام گھرانوں کو اور ان سب کو بھی جو ملک بھر میں اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر مسیح کی عبادت کر رہے ہیں، ان سب کو دل کی گہرائی سے پام سنڈے مبارک ہو۔ اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے، بلکہ دنیا بھر کے ملکوں کے لیے، کہ عجیب قسم کی صورتحال ساری دنیا میں بنی ہوئی ہے۔ شہر شٹ ڈاؤن ہے، زندگی معطل ہے، کئی لوگ ہیں جو
آج ہماری دنیا میں نہیں، کرونا وائرس کے حملے کی وجہ سے وہ مر چکے ہیں۔ کئی بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، اور کئی گھرانے پریشان ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو مزدوری کرتے تھے اور ہر روز جو کماتے تھے آ کر کھاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ بھی ان کا اٹکا ہوا ہے۔ تو آؤ سارے اپنے اپنے گروپس میں اپنے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے دعا مانگیں۔ آنکھیں بند کریں۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے تیرے نام میں جس میں قدرت ہے آ جاتے ہیں، اور اے خداوند پاکستان کی سلامتی کے لیے، زندگی اور شفا کے لیے تیرے حضور میں دستے دعا بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تیرا خون جس میں قدرت ہے، اس کی قدرت سے وہ تمام بیمار شفا پا جائیں جو نہ صرف کرونا وائرس میں مبتلا ہیں بلکہ اور کسی بیماری میں، دل کی بیماری میں، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں، ہڈیوں کی بیماریوں میں، گردوں کی، سکنز کی، کسی طرح کی بیماری میں ہے۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں تمام جسموں میں سے بیماریوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان میں سے نکل جائیں، اور اے خداوند یسوع کے نام میں بیمار شفا پائیں، اور وہ لوگ جو ان کی آمدنی رک گئی ہے، یسوع کے نام میں تو وہ خدا ہے جو ایلیا کا خدا ہے، جس نے کال کے دنوں میں بھی اس کی پرورش کی تھی، اس کو کھانا، گوشت، پانی مہیا کیا تھا۔ آج تیرے لوگ اے خداوند بھوکے نہ رہے بلکہ ان سب کی روزگاری اور پرورش تیری طرف سے آئے اور ان کو مہیا کر دے۔ اے خداوند چرچ کے ایک ایک فرد پر، ایک ایک فیملی پر یسوع کے نام میں تیرا خون لگ جائے، تیرے نام کی قدرت آ جائے، تیرا آسمان کھلا رہے، اور یہ وائرس کے جراثیم تیرے لوگوں کے گھرانوں کے پاس نہ آنے پائیں بلکہ وہ تیری حضوری کی چادر میں گھرے رہیں اور محفوظ رہیں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اے خداوند۔ ہم ان ملکوں کے لیے بھی جو سفر کر رہی ہیں، خاص طور پر امریکہ ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، ہالینڈ ہے، جرمنی ہے اور دوسرے ملک ہیں، یسوع کے نام میں اے خداوند ہم دعا مانگتے ہیں کہ ان میں روح القدس جو شفا کا دریا ہے یسوع کے نام میں بہنا شروع ہو جائے اور تیری شفا آنی شروع ہو جائے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے بچوں پر تیری برکت مانگتے ہیں، مسیح یسوع کے قادر نام میں آمین۔ میرے عزیزوں، جیسے خدا کے خادم پاسٹر مورس نے متی کی انجیل 21 باب میں سے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، جس کی نسبت سے ساری کرسچن ورلڈ پام سنڈے مناتی ہے۔ یہ دراصل خداوند مسیح کی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ شروع ہونے کو تھا، اور یہودی اپنی فسح کی عید منانے کی تیاری میں مصروف تھے، اور جہاں جہاں بھی یہودی رہتے تھے دنیا بھر میں، اس عید کے موقع پر وہ یروشلم میں آ جایا کرتے تھے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ پام سنڈے کے موقع پر یروشلم میں تقریباً 20 لاکھ لوگ موجود تھے، اندازہ کیجیے، سچ اے گریٹ کراؤڈ۔ اور مسیح کو وہ زکریا 9 باب کی 9ویں آیت کی روشنی میں کہ نوشتے پورے ہوں، وہ اس کی روشنی میں ایک گدھا منگوایا گیا
اور وہ نوشتے پورے ہوئے جہاں لکھا ہے زکریا 9 باب میں کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہے، اے دختر یروشلم تو خوب للکار ہے۔ خدا کے لوگوں کو کلام یہ کہتا ہے کہ شادمان ہو، خوب للکارے، حالات کیسے بھی ہوں، آج کل ویسے ہی پریشان کن ہیں، لیکن کیسے بھی ہوں پاک کلام اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ شادمان ہو اور للکارے، شاؤٹ کریں۔ اس کی ایک وجہ ہے، لکھا ہے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ہماری شادمانی، ہماری للکار کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ زمینی حالات نہیں ہے بلکہ ہمارا بادشاہ ہے، یسوع مسیح ہے۔ اور اس کی بابت لکھا ہے وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، وہ راست باز ہے، وہ وفادار ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کرونا وائرس کے ماحول میں بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس وقت ہمیں اور زور سے تھام لے گا اور ہماری حفاظت کرے گا اور مدد کرے گا، وہ صادق ہے۔ اور پھر لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو کیا برکتیں خداوند مسیح کے پاس ہیں، وہ صادق بھی ہے اور دینے کے لیے اس کے پاس انتہائی قیمتی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، نجات، یہ مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اب یہودی جب مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے پر سوار ہے تو ان کو یاد آ گیا ہوگا، او یہ تو خدا کا کلام ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے اور وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ پرومسڈ مسیح جو ہمارے لیے لڑے گا اور ہمیں غلامی سے یا رومیوں سے اب ہمیں آزاد کر دے گا، تو ساری بھیڑ کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے اور شاگرد اپنے کپڑے زمین پر پھیلا دیتے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں ہیں، بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے اور سب کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہی ڈالیاں ہیں، کیونکہ جب کسی بادشاہ کو وہ ویلکم کرتے تو کھجوروں کی ڈالیوں سے عزت دیتے، پرستش کرتے، احترام کرتے۔ تو اس بھیڑ نے سوچا کہ ہمارا مسیح بادشاہ جس کے ہم منتظر ہیں وہ آ گیا ہے، وہ واقعی مسیح تھا، وہ وہی بادشاہ تھا۔ لیکن یہودی یہ نہ سمجھے کہ زکریا ہی کی کتاب میں لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ اس وقت جب وہ آیا ہے تو وہ ایک اور نجات، جو گناہوں سے نجات ہے، جو دل کی تبدیلی ہے، جو ضمیر پر سے احساس جرم کا بوجھ ہے اور خدا باپ سے ملاقات ہے، وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ جس نجات کو وہ سمجھ رہے تھے وہ اس کی دوسری آمد ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں تھا کہ مسیح ہمیں سیاسی آزادی دے گا، معاشی آزادی دے گا، یا ہمیں مالی طور پر سرفراز کر دے گا۔ ان کے اپنے اپنے خیال تھے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے، ابن داؤد کو ہوش آنا، اور کھپ پڑ گئی، شور پڑ گیا، سارا شہر ہل گیا کہ یہ شخص جو یروشلم میں بطور بادشاہ انٹر ہوا ہے یہ کون ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ اس کی خدمت کے بارے میں پڑھیں، ہمیشہ جب اس نے شفا دی تو کہا لوگوں کو کہ کسی کو نہ بتانا، مجھ کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنا،
اکثر مسیح نے چھپ کر خدمت کی، معجزات کا ڈھڈورا نہیں پیٹا اور دوسری باتیں نہیں کی، پبلکلی اعلان نہیں کیا. لیکن اس وقت یسوع مسیح سرے عام پبلکلی گدھے پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے سامنے گیتوں کی بچھاڑ میں کہ ابن داؤد کو ہوشنا، سارا یروشلم شہر گونج اٹھا، پکار رہا تھا. ایسا اس نے کیوں کیا؟ اب یسوع نے خاموشی کیوں اختیار نہ کی؟ آج پام سنڈے پر ہم اس نقطے پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں خداوند مسیح لوگوں کو آخری چانس دینا چاہتا تھا کہ وہ نجات پا لیں، وہ اسے پہچان لیں. یہ مسیح کا طرز ہے، اس کا رحم ہے، اس کی محبت ہے کہ آخری دنوں میں بھی اپنی نیچر کے خلاف بھی کہ وہ سارے لاکھوں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کو پہچانے کہ وہ بادشاہ ہے لیکن وہ صادق ہے اور وہ حلیم ہے. اس وقت وہ ایک اور نجات جو سیاسی نجات سے بھی بڑی نجات ہے، ایک اور خوشحالی، ایک اور سرفرازی جو مالی خوشحالی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اور وہ میرے روح کی ہے، میرے دل کی تبدیلی ہے، وہ دینے کے لیے ایک برے کی طرح، ایک برے کی حیثیت میں کہ وہ فسا بنانے کو تھے اور یسوع مسیح وہ کامل برا تھا جو ذبح ہونے کو تھا، جو ہماری خاطر مر جانے کو تھا اور ہماری صلح خدا باپ سے کروانے کو تھا. اس لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پبلکلی دنیا پر ظاہر کیا. آج صبح پام سنڈے کے موقع پر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بھی ایک اور موقع دیا ہے. ہم زندہ ہیں، ہم کئی لوگوں کی طرح اس دنیا سے انتقال نہیں کر گئے، سانس لے رہے ہیں، صحت مند ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. آؤ خداوند یسوع مسیح پر نگاہ کرو، اس کو پہچانو. یہ دنیا میں سب سے بڑی برکت ہے کہ یسوع ناصری کون ہے. وہ صادق ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ نجات دینے والا ہے. اس نے صلیب پر جان دی ہے اور وہ فسح کا حقیقی برہ ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. یہ موقع آج ہمارے پاس ہے کہ پام سنڈے پر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں کہ وہ کون ہے. پاک کلام میں لکھا ہوا ہے دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب میں کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. یہ خدا کا دل ہے. پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے اور کوئی بھی ہلاک نہ ہو. میرے عزیزو، آج انسان کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے اسے ڈر ہے، لیکن جسمانی موت کا، صرف جسمانی موت کا، موت کے بعد بیشتر انسان انہیں کوئی اس کا خیال تک نہیں ہے. وہ صرف زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن موت انسان کے لیے مقرر ہے. خدا کے جو لوگ ہیں وہ جسمانی موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو ایک اور دنیا ہے، جلالی دنیا ہے، جہاں مسیح موجود ہے، مقدسین موجود ہیں، اور ہم محفوظ ہو کر ان کے پاس چلے جائیں گے. اس لیے ایماندار کی زندگی میں ایسا ڈر جو دنیا میں ہے موت کا، وہ نہیں ہے. اس لیے آؤ آج پام سنڈے پر پہلا میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا، نجات کا، گناہوں کی معافی کا، بادشاہ کو پہچاننے کا، جو گدھے پر سوار ہے، حلیمی سے آیا ہے،
इत्मीनान लेकर आया है, सुलह का पैगाम लेकर आया है। लेकिन एक वक्त आता है कि यही बादशाह जो गधे पर आया, मुकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे, लश्कर उसके साथ होगा। उस वक्त वो रूह की निजात के लिए नहीं बल्कि अदालत के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपने लोगों को जिंदा करने के लिए फिर से जमीन पर आने वाला है। वो एक और ही खजूर का इतवार होगा। उसकी बाबत भी हम मुकाशफा की किताब में 7वें बाब में पढ़ते हैं। एक और भीड़ है जिनके हाथों में खजूर की डालियां हैं और उनकी बाबत लिखा हुआ है। आओ मैं आपके सामने पढ़ूं। लिखा है कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए वो तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है और बर्रे बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ये एक और भीड़ है मेरे अजीजों जो पाम संडे मना रही है, लेकिन ये आसमान पर है, ये बर्रे और खुदा के तख्त के आगे है। अगर हम चाहते हैं हम इस भीड़ का हिस्सा हो तो आज यीशु मसीह नासरी जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, आओ उसके लिए अपना दिल खोलें और उसको कहें, यीशु नासरी मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे लिए सलीब पर जान दी, फसा का बर्रा बन गया और तू जमीन पर आया, मेरे दिल को, मेरे गुनाहों को अपने खून से धोकर पाक कर दे। ये भीड़ जो पाम संडे पर आई और बड़े जोश से खुदा की तारीफ कर रही थी, बाजार तो ऐसा ही था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह ना तो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर रहा है, ना किसी आर्मी का ऐलान कर रहा है, ना हेरोदिस के हैकल में महल में जा रहा है, बल्कि ये तो हैकल चला गया, ये तो कोई पादरी लगता है, ये तो कोई रबी है, हम इसको फर्क समझे थे, तो ये भीड़ छोड़ गई थी। उन्होंने आखिरी मौका खो दिया। शायद मेरे अजीज तेरे लिए, तू जो सुन रहा है, आखिरी मौका है तेरी जिंदगी में कि तू अंजील को, उसके पैगाम को सुन रहा है। आज इसको ज़ाया ना कर, बल्कि अपने दिल को खोल दे और मसीह के पास आ जा, तो वो तुझे हमेशा की जिंदगी, गहरा इत्मीनान देने की कुदरत रखता है। लेकिन जब मसीह हैकल में आया, उसने अंधों को शिफा दी, लंगड़ों को चलता किया, हैकल को पाक साफ किया, तो एक और भीड़ आ गई। ये फर्क भीड़ है, ये भी पाम संडे की भीड़ है। और ये नौजवान थे, ये लड़के थे, ये बच्चे थे, ये खुलूसे दिल से, ये बड़ी भीड़ की तरह नहीं, बल्कि वाकई मसीह के लिए एक्साइटेड थे, पुरजोश थे। और वही लफ्ज है, बोल वही है, गीत वही है, इब्ने दाऊद को होशना, यानी हमें निजात दे। वो तारीफ कर रहे थे, प्रॉमिस मसाया पहचान गए, वो भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन बड़ी भीड़ के नुमाइंदे, लिखा हुआ है, खफा हो गए और कहते हैं, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं तू मसीह है। तो मसीह ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं। और क्या तुमने नहीं पढ़ा कि उसने बच्चों और शीर खारों के मुंह से अपनी हमद को कामिल कराया, और ये नौजवान जो हैं ये निजात पाकर अपने घरों में गए।
پہلی بات تو آج نجات کا پیغام تھا. دوسری ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں. یہ کھجور کی ڈالیاں پام سنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے ایمانداروں کے لیے. اور یہ چیلنج کیا ہے؟ کھجور کا درخت ایک علامت تھی، ایک سمبل تھا فتح کا، خوشحالی کا، سرفرازی کا. اور کھجور کا درخت ہیکل کی دیواروں پر اس کی پکچرز بنی ہوتی تھی. ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا جب شہید ہو رہی تھی، ان کی قبروں پر کھجور کا سمبل درخت بنا دیا جاتا تھا، جس سے مراد ہوتی تھی کہ یہ جو شخص مر گیا ہے، جس طرح یسوع ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، ایک دن اس کی آمد پر یہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور اس کی فتح مند زندگی یسوع کے وسیلے سے ہے. کھجور شکست کا نہیں، فتح کا سمبل تھا. کرسچنز اس دنیا میں شکست کی علامت نہیں، فتح کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، اطمینان کی علامت ہے. تو آج دنیا جہاں بے چینی ہی بے چینی ہے، فریب ہی فریب ہے، خوف ہی خوف ہے، کرسچنز دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ مرتی ہوئی دنیا کو انجیل کا پیغام لے کر ہم نکلیں، پیش کریں. سوشل میڈیا، دوسرا میڈیا، آج تو آسانی اتنی ہو چکی ہے. اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ایک رابطہ ہے ہمارے پاس. یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اور یہ دانش اور یہ حکمت بھی ہمارے زندہ خدا نے لوگوں کو بخشی ہے، اور آج ہم انجیل کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد میرے عزیزوں، کھجور کا درخت تھکے ماندے مسافروں کے لیے ویلکم سائٹ ہوا کرتا تھا. کھجور کا درخت جب تھکے ہوئے لوگ دیکھ لیتے تھے، ان کی جان میں جان آ جاتی تھی، کیونکہ کھجور کے درخت کی جڑیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، پانیوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور جب تک پانی میں اس کی جڑیں چلی نہیں جاتی، یہ پھیلتا رہتا ہے. جیسے آپ خروج 15 باب اس کی 27 آیت میں ایلیم شہر کی بابت پڑھتے ہیں، جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت دیکھ کر بیابان میں بنی اسرائیل کی جان میں جان آ گئی کہ اب یہاں پانی ضروری ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر چشمے ہی چشمے مل گئے. آج کرسچنز یہ کھجور کے درخت کی مانند ہیں، اور لکھا ہوا ہے زبور 92 میں 12ویں آیت میں، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. آپ جو کرسچنز ہیں، پام سنڈے منا رہے ہیں، یہ کھجوریں یہ مرجھا جائیں گی، یہ عارضی ہیں. ہم زندہ کھجوریں ہیں، ہماری جڑیں روح القدس کے پانیوں میں ہیں، کلام کے پانیوں میں ہیں، جہاں ساری دنیا مرجھا جائے گی، وباؤں سے، بیماریوں سے، مشکلوں سے، گناہوں سے، فریبوں سے. ایک کرسچن کو یہ اپرچونٹی ہے، فخر ہے اس کو کہ اس کی جڑیں اپنے خداوند یسوع مسیح میں ہیں، روح القدس میں ہیں، اور وہ ہمیشہ سرسبز رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اور دنیا کے لیے امید کا پیغام، نور کا پیغام، زندگی کا پیغام، انجیل کا پیغام یہ کرسچنز کے پاس ہے، اور وہ دنیا کے لیے نور کا سبب ہے، نمک بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کو گلنے سڑنے سے بچانے کی حوصلہ اور قدرت رکھتے ہیں. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، جو وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے. They are planted in the house of the Lord, in the presence of the Lord.
हकीकी क्रिश्चियंस, हकीकी ईमानदार, उनकी प्लांटेशन, उनकी जड़ें ये दुनिया में नहीं, ये खुदावंद में है, उसके पानियों में है, उसकी जिंदगी में है। तो आपको सींचने वाली एक और चीज है। पाम संडे पर हम गौर कर रहे हैं, जो जिंदा खजूर के दरख्तों को पानी से सींच रही है, वो रूह कुद्स की कुदरत है। और जो जो आप खुदा की हुजूरी में प्लांट होंगे, आप सरसब्ज रहेंगे। लिखा है वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोबंद होंगे। और फिर लिखा है वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, यानी लम्हाती तौर पर नहीं, सिर्फ जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भी तरोताजा। और ये आसमानी ताजगी है। और ये अजीब खजूर के दरख्त है। उसका एक सबब है कि हम क्यों तरोताजा रहते हैं, ताकि वाज़े करें कि खुदावंद रास्त है, ताकि वाज़े करें कि वही हमारी चट्टान और उसमें नाराज़गी नहीं है। तो मेरे अजीजों, पाम संडे के इस मुबारक मौके पर हम बहुत से रोशनियां देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा बादशाह कौन है, वो क्यों आया, जिंदगी देने, सुलह करवाने, हमें सरफराज करने, हमें सूखे सड़े दरख्तों से तब्दील करके सरसब्ज दरख्त बनाने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर आ गया। तो आज मैं अपने चर्च के खास तौर पर और तमाम चर्च के उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड को पाम संडे मुबारक कहना चाहता हूँ। और मेरी दुआ है कि काश खुदावंद का मुकाशफा कि वो हकीकी बादशाह है हमारी रूहों के अंदर आए और हम कह सकें, जैसा कि लिखा हमने पढ़ा, ए बनते सियोन, ए बिनते सियोन, तू नहायत शादमान हो। और कोई शादमान हो सके ना हो सके, लेकिन तू शादमान हो। तू कोरोना वायरस की वबा के माहौल में भी शादमान हो। और दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, सिर्फ ललकार नहीं, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो खुदावंद मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके साथ हो, आपको शादमानी बख्शे और दुनिया के बियाबानों में भी खजूर के दरख्त की तरह आपको हमेशा सरसब्ज रखे, उसका आसमान आप पर खुला रहे। शहर शट डाउन हो जाए, आसमानी शहर कभी शट डाउन नहीं होगा, और वो आसमान आज भी आप पर खुला है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन। पास्टर मॉरिस आएंगे, मजीद हमारी रहनुमाई करेंगे, इस शायरबानी में हम हिस्सा लेंगे। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हम लीड कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे खुदा का कलाम, दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरी मेज़ के लिए तेरा शुक्र हो, जिसकी बाबत तूने हमें हुक्म दिया कि हम तेरी आमद तक उसको सेलिब्रेट करें, तेरी मौत को, तेरे मुर्दों में से जिंदा होने को याद करें। तेरे बच्चे जो अपने अपने घरों में इस शायरबानी में शरीक हैं, ऐ खुदावंद रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल कर, और तू जो बादशाहों का बादशाह और सादिक है, उन सब पर फजल कर, अपना हाथ उनको बढ़ा और उनकी सब ज़रूरतें पूरी कर, मसीह यीशु के कादर नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, वो रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है,
میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ تو میرے عزیزو، آؤ جھکیں خداوند کی حضوری میں، اپنے دلوں کو تیار کریں۔ وہ بادشاہ، وہ برہ جو پام سنڈے پر ظاہر ہوا، جمعے کے روز سلیب پر مر گیا، خون بہا دیا، اور اتوار کے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے لیے اپنے دلوں میں جگہ کو تیار کیجئے اور شاعر بانی میں حصہ لیجئے۔ آؤ ہم سب شکر گزاری کے ساتھ، روٹی جب آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس میں شریک ہوں اور اس کی تعریف کریں۔ ہم گیت گائیں گے، بھائی جان اکرام ہمارے ساتھ ہیں، کیلوری دے سہارے بچ جائیں گا پیارے، وہ ہماری مدد کریں گے اور ہم سب گیت بھی گائیں گے۔ کیلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، اٹھے سولی تو چڑھیا، دکھ ڈاڈا سو چڑھیا، اٹھے سولی تو چڑھیا، دکھ ڈاڈا سو چڑھیا، مل ساڈا تو بھریا، دیکھ لہم پیارے، مل ساڈا سو بھریا، دیکھ لہو پیارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے، کیوں نہ گنے تیرے گاواں، جن گول گماواں، کیوں نہ گنے تیرے گاواں، جن گول گماواں، تیرے پیچھے پیچھے جاواں، ویکھاں سولی دے نظارے، تیرے پیچھے پیچھے جاواں، ویکھاں سولی دے نظارے، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے۔ آسمانی باپ، دل کی گہرائی سے تیرے خون کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم باپ کے تخت کے سامنے للکار سکتے ہیں اور تعریف کر سکتے ہیں۔ تیرے خون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راست بازی نہیں، ہماری راست بازی گندی دھجلوں کی مانند ہے، لیکن تیرے خون کے لیے، تیری راست بازی کے لیے، تیرے نام کے لیے تیرا شکر ہو، جو ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم باپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور تیرے خون میں، تیرے بدن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ تمام بہن بھائی جو اس وقت شاعر بانی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان سب کو چھو، انہیں برکت دے، تیری شادمانی، تیری صلح، گناہوں کی معافی کی فتح ان کی زندگیوں میں قائم رہے، ان کے ساتھ رہ، ان کو سنبھال۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارے ملک پر پاک روح نازل کر، اور اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں ہماری حکومت اس کو حکمت بخش دے، دانش بخش دے، وہ بہتر فیصلے کر سکے، ہمارے ملک میں امن و امان رہے اور روح القدس جنبش کرے اور بہت سے لوگ مسیح مصلوب کو پہچان سکیں۔ اور اے خداوند ہم ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے
तमाम मरीज़ों के लिए और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए हम दुआ करते हैं तेरा खून उन पर लगा रहे और उनकी हिफाजत हो, उनको बीमारियों से महफूज कर, क्योंकि वो तेरे लोगों की, तेरी मखलूक की जाने बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। तो उनके साथ हो, अपने चर्च को बरकत दे, अपनी दुल्हन के साथ हो, अपने लोगों को दिलेरी बख्श दे और उन्हें नूर बनाकर हमारी दुनिया में इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आओ हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की शराकत आप सब के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आप सब की सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। आपके थैंक यू सो मच सर, ज़बरदस्त मैसेज। आप सबको पाम संडे बहुत बहुत मुबारक। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे खजांची साहब, साबर साहब, वो FJ चर्च बिल्डिंग में जो हमारा वहाँ पर बाहर कॉलोनी में मौजूद होंगे। आप अपनी टाइट्स जो देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन किए कि खजांची साहब कहाँ मिलेंगे, तो प्लीज़ आज वो आपको चर्च बिल्डिंग में मिलेंगे, वहाँ जाइए। और सेल्स के जो लीडर हैं वो भी अपने अपनी जो कलेक्शंस हैं इन दिनों की, वो ज़रूर उनको जाकर जमा करवाइएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम तीनों पासवान यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर लियाकत कैसर, पास्टर आरिफ, मैं भी। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं। हमारे नंबर ऑन है, अगर किसी को कोई राब्ता करना है, मुश्किल है, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और गाए बगाहे हम फेसबुक से, सोशल मीडिया से आपके साथ राब्ते में रहते भी हैं, आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ राब्ते में हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये थोड़ा और वक्त है। हम दोबारा से हम एक फेलोशिप की जो गिफ्ट है, बरकत है, उसको मिस तो करते हैं, तो कि हम जब इकट्ठे होकर गीत गाते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है और हम भी अपनी हुकूमत के बिल्कुल ताबे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। जो ही कोई हमें खबर आती है हालात बेहतर की तरफ जाते हैं, तो हम जल्दी अनाउंस करेंगे। इसके अलावा बाकी जो मीटिंग्स हैं वो इसी तरह हम इसको जारी रखेंगे। अपने अपने सेल्स में, अपने अपने घरों में, ऑनलाइन हमारे साथ राब्ते में रहिए। ईस्टर की मीटिंग भी, गुड फ्राइडे की मीटिंग्स भी, उनका बाकायदा स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन टाइमिंग वही होगी। हम आपके साथ और आप अपने अपने सेल्स में इन तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रखिए। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।